ایک دفعہ آپ نے کالم میں ذکر کیا تھا جب زلزلہ آیا تھا تو کوئی خاتون آپ کو آوازیں دے رہی تھی، اس واقعے کو تھوڑا سا شیئر جی وہ اصل میں زلزلہ نہیں تھا بلکہ وہ پشاور میں بام بلاسٹ ہوا تھا، اور اس بام بلاسٹ میں اس خاتون کے تمام گھر والے مر گئے تھے، جہاں بحق ہو گئے تھے، اور وہ عورت فرط جذبات میں چلا رہی تھی. اور یہ یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی، اصل میں بی بی سی والوں نے ریکارڈ کی تھی، اور بی بی سی کے نمائندے نے اسے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیا تھا، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، عامر لیاقت تو کدھر ہے، تو تم. میں بہت پریشان ہو گیا وہ دیکھ کر. پھر میں نے اپنی ٹیم کو وہاں بھیجا. علی امام صاحب ہمارے عالم اور عالم کے پروڈیوسر بھی ہیں، تو میں نے ان کو کہا آپ جائیں ذرا پشاور میں کون سی جگہ ہے پتہ کریں. انہوں نے بی بی سی والوں سے رابطہ کیا، اور کیونکہ انہوں نے یوٹیوب پہ پہلے دیکھا یہ کس نے اپلوڈ کی ہے، پھر اس کو ای میل کی انہوں نے، اس نے بتایا میرا بی بی سی سے تعلق ہے، میں نے اپلوڈ کیے، اور پھر ہم وہ خاتون تک وہ پہنچے ہیں، اور پھر وہاں جا کر ہم نے ان کی 2-2.5 لاکھ روپے کی مدد کی، جو بھی کر سکتے تھے. ان کا گھر بنوایا، اور پھر وہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے بڑی دعائیں دیں. تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ایک آواز آئی تھی جس پہ لبیک کہا تھا، جیسے آواز پہنچی تو وہاں پہنچ گئے. اب تو ماشاء اللہ نعت کی بہت ساری سیڈیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جس میں رمضان شریف کے حوالے سے بھی ہے. تو کیا آپ کا ذہن تھا فرسٹ ٹائم جب آپ نے اسٹارٹ کیا، اور اس کی کیا پھر بعد میں بھائی نعت کا کیسٹ تو میں نے خود ہی سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں ریکارڈ کیا تھا، اور ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے وہاں اوپر فلیٹس کچھ خالی تھے، تو ہم خالی فلیٹ میں چلے جاتے تھے، آواز گونجتی تھی، ٹیپ لگایا، کیسٹ بنایا، اور امی کو آگے سناتے تھے کہ یہ کمپنی نے ہمارا جاری کیا ہے، کیونکہ ایک ہوتا تھا نا، امی سمجھ جاتی تھی، کہتی تھی بدماش ہو بھائی تم. تو اس زمانے میں بہت، پھر ہم نے خود ہی ای ایم آئی والوں سے ایک مرتبہ رابطہ کر کے ریکارڈ کرایا اپنا کیسٹ، اور پیسے نہیں تھے تو انہوں نے پھر مجھے وہ کیسٹ واپس نہیں کیا، مطلب وہ ریکارڈ کر کے وہ ٹیپ نہیں دیا، پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ 5,000 روپے دیں تو آپ کو ہم دیں گے. 5,000 روپے نہیں ہوتے تھے، وہ زمانہ وہ اور تھا، چھوٹا تھا میں بہت، تو وہ نہیں ہوا. پھر مجھے بڑا شوق تھا میری کبھی کوئی سی ڈی آئے، کوئی کیسٹ آئے. تو یہ 2003-4 کے درمیان ہیرا پروڈکشن جو تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں حیران رہ گیا کہ میری نعتوں کی ڈیمانڈ ہو گئی اچانک. وہ جب میں عالم آن لائن میں نعتیں پڑھتا تھا نا آخر میں، تو وہ اتنی مقبول ہوئی لوگوں میں کہ میں نے دیکھا ایک دن میں رینبو سینٹر کوئی تاریخی فلم کے لیے میں گیا تھا، مجھے ریفرنس کے لیے چاہیے تھی، وہاں میں نے دیکھا عالم آن لائن لگا ہوا ہے، اور وہ ٹی وی سے ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام ہے، اور دھڑا دھڑ بک رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو پائریسی ہو رہی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک اور حیرت انگیز بات میں نے دیکھی کہ عالم آن لائن تو الگ بک رہے ہیں، ایک اور سی ڈی تھی عالم آن لائن میں پڑھی جانے والی عامر لیاقت کی نعتیں، وہ ایک الگ سی ڈی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے تو آج تک لا ہی نہیں سکے، اور یہ تو ہمارے، تو خیر خوشی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا کہ لوگ پائریسی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اسی وقت مجھ سے پھر آصف ہیرا صاحب نے، جو ہیرا پروڈکشن کے مالک ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی ایک سی ڈی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی نعت ہمیں بڑی لوگوں میں بڑی پسند ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، تو آپ اسی کا نام یہ رکھیں. تو میری پہلی سی ڈی تھی جو ریکارڈ ہوئی تھی، میں کلین شیف تھا اس میں، اور میں نے، مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی، چھوٹا بھی تھا میں جوتے پہن کے بھی نعتیں پڑھ لی تھی، میں نے بڑا افسوس ہوا تھا. پھر میں نے وہ اس پہ توبہ بھی کی کہ رسول کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، جوتے پہن کے نہیں لیا جاتا. تو یہ بڑی مقبول ہوئی تھی سی ڈی. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا، پھر ایگل والے آئے، انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا. تو اب تک میری کوئی تقریباً تقاریر اور نعت اور مختلف پروگرامز اور دعا کی بھی آتی ہے میری، جو 27 شب کو ہوتی ہیں، کوئی تقریباً 55 کے قریب سی ڈیز میری آ چکی ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ نے بہت سارے پروگرام کیے، 2 پروگرام مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، ایک کال تھا اس میں، اس سے یہ جو اس طرح کے ماشاءاللہ کرائم کے حوالے سے جو آپ پروگرام کرتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے مذہبی طریقے سے کرنے کا پہلا موقع ہے، اور فرسٹ مین آپ ہیں جو اس پہ یہ داغ بیلی میں نے ڈالی تھی ضیاء الحق صاحب، اب تو یہ سب لوگ کرتے ہیں جا کے، یہ میں نے 2001 میں 2002 میں داغ بیل ڈالی ہے میڈیا کی تاریخ میں، کہ جیل میں جا کر سلگتے پہلو کو سامنے لے کر آنا، اور لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ کس طرح کے وحشی اور جنونی لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے جرم کن حالات میں سرزد ہوتا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ سرکمسٹینسز کو سمجھیں، اور یعنی اپنی ول پاور اور اپنے نفس پر قابو پائیں،
کہ کسی نے اپنے بچوں کو مار ڈالا, کسی نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیا, کسی نے اپنی 20 بچوں کو اس لیے قتل کر دیا وہ ٹی وی دیکھنے سے منع کر رہا تھا, وہ ٹی وی دیکھے جا رہے تھے. اس طرح کی جتنی دردناک, کسی ظالم شخص نے اپنے ہی مدرسے کی یعنی طالبہ کے ساتھ زیادتی کر دی, اور یہ بتایا ہم نے جا کر, پہلو یہ تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو عالم نہ کہیں, اور یہ مت کہیں کہ یہ مدرسے ایسا کر رہے ہیں. اگر کچھ چند بھیڑیے ان جگہوں پر لوگ اس کو نیگیٹو بھی لے جاتے تھے, لیکن میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں یہ پروگرام دکھا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ مدرسہ تو ہے لیکن یہ آدمی کو آپ عالم نہ سمجھیں, کیونکہ پھر پروپیگنڈا جو این جی اوز کرتی تھی وہ یہ کہ یہ کر رہے ہیں یہ مولوی, یہ کر رہے ہیں یہ مدرسہ. تو میرا مقصد یہ ہوتا تھا میں بتاؤں یہ کرمنل ہے, کرمنل کو کرمنل کہیں, عالم مت کہیں, عالم نہیں ہوتا وہ. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات تھے. کچھ اور جگہوں پر میں گیا, وہاں پر لاہور بھی میں آیا تھا جہاں پر زیارت کے بعد کی کوئی زیارت ہوئی تھی کہ بیٹیوں کو ذبح کر دو, تو چھت پہ لٹا کر یہ ساری بچیوں کو ایک شخص نے بڑی بے رحمی سے ذبح کر دیا تھا. وہاں پر بھی میں نے پروگرام کیا کر. مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا اور وہ اس طرح کی جاہلانہ حرکتوں میں ملوث نہیں ہے. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ سنگین اور قبیح جرائم سے پناہ مانگیں, توبہ کریں, ان کی طرف نہ بڑھیں, کیونکہ اس سے پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا ایک شرعی پہلو بھی ہم لے کر آتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو سزا بھی تو ملنی چاہیے, یہ تو بیٹھے ہوئے, یہ تو کورٹ کچہریوں میں جائیں گے اور بچ جائیں گے. شریعت کیا کہتی؟ شریعت کی نگاہ میں تو یہ سنگین جرائم کے مرتکب ہیں تو لٹکا دینا چاہیے. تو وہ پہلو جو مسنگ ہے ہماری زندگی میں کہ شریعت کہاں پر ہے, اس کو بھی ہم نے اجاگر کیا. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ سیٹر میں ہوں, اور یہ جیسے رمضان کو میں نے یہاں پر پاکستان میں ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, اس کے بعد اب سب رمضان کرتے ہیں, اور علماء کے ساتھ گفتگو, علماء کے ساتھ مسائل, وہ میں نے کیا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ڈاکٹر ماشاء اللہ آپ نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور ریٹنگ آپ کی میں مجھے پتہ چلا بہت اپ لیول پہ گئی ہے. تو کس طرح آپ کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس پہ کریں گے, اتنی محنت کروں گا پھر ریٹنگ ہوگی, یا پھر کس طرح آپ کو اطلاع ملتی ہے؟ محنتی میں ضیاء الحق بھائی شروع سے ہوں, اور محنت سے میں نے کبھی جی نہیں چرایا, اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور اللہ محنت پر عطا کرتا ہے. وہ محنت عبادت میں کی جائے تو اجر ملے گا, وہ محنت دنیاوی معاملات میں کیا جائے تو صلہ ملے گا. ہر چیز میں محنت کی ضرورت ہے. فرض نماز پر صرف اور صرف ڈیوٹی ادا ہوتی ہے, نفل کی محنت پر اجر ملتا ہے. تو ہر جگہ محنت ہے. تو اس وجہ سے میں آئیڈیاز نئے نئے سوچتا ہوں. میں کبھی کسی کی نقل نہیں کرتا, میری عادت نہیں ہوتی کہ میں پڑوسی ملک سے کوئی آئیڈیا مستعار لے لوں, میں کچھ اور کروں. میں اپنا خود ہی سوچتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر اس پر کام کرتا ہوں. میری ٹیم بہت اچھی ہے, میرے ساتھ اللہ نے لوگ مجھے بہت اچھے دیے ہیں, میرے سارے لوگ میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, میری ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں, میں دکھی ہوتا ہوں تو یہ دکھی ہو جاتے ہیں, میں روتا ہوں تو یہ میرے ساتھ روتے ہیں, میں ہنستا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہنستے ہیں. یہ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اتنے اچھے محبت کرنے والے لوگوں سے, اسٹاف سے, کولیگ سے مجھے نوازا ہے. اور میں ان سب کو اپنا کولیگ نہیں سمجھتا, یہ سب میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میری بہنیں ہیں جو میرا ہاتھ بٹا رہی ہیں. تو سیاسی آپ کوئی دیکھیے جی, ایک میں آپ کو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, اور وہ یہ تھا کہ 2005 کا زمانہ تھا. میں کچھ ذہنی دباؤ میں بہت تھا, اور مشرف صاحب مجھے انڈیا لے کے گئے تھے. انڈیا بھی ہم گئے تھے, اس کے بعد پھر ہم انڈونیشیا گئے اور پھر فلپینز گئے. تو انڈیا میں میچ دیکھنا تھا ہم نے, پاکستان اور بھارت کا, اور ان کی مذاکرات کی ملاقات تھی. تو راستے میں مشرف صاحب سے بڑی باتیں ہوئیں, تو میں نے ایسے ان سے پوچھا کہ آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ پر کس نے کرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کے لوگ تھے جنہوں نے کرایا. تو میں نے یہ بات سن لی تھی. اس کے بعد 2005 میں میرے خلاف اتنی مہم چل رہی تھی چاروں طرف سے. میرے ایک مدارس کے خلاف اسٹیٹمنٹ کو غلط رنگ دے کر لوگوں معاشرے میں اس طرح سے پھیلایا گیا کہ جیسے میں مدارس کے خلاف ہوں. دوسری طرف میری ڈگریوں کے خلاف شروع ہو گئے تھے لوگ. پھر MQM کی طرف سے بھی کچھ اچھا رسپانس, یعنی اندرون خانہ سازشیں ہو رہی تھیں. تو اس زمانے میں مجھ سے ڈیلی ٹائمز والوں نے ایک انٹرویو لیا, اور میں نے اس میں یہ ساری باتیں کھل کر کی کہ
جو نظر نہیں آتی. اور مشرف صاحب کے یہ اتنا سخت انٹرویو تھا جو آج سب کہتے ہیں، یہ میں نے 2005 میں کہا تھا. اتنا سخت انٹرویو تھا کہ اور بہت ہی تلخ اور ترش لہجے میں مجھ سے بات کی. ملٹری انٹیلیجنس کالج میں مجھے لیکچر کے لیے بلایا جانے والا تھا، انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں بلاتے. یعنی وہ سب میرے خلاف ہو گئے تھے. اس کو پازیٹیو نہیں دیکھا گیا، میں اس کو نیگیٹو لیا گیا. میں اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں. میرے وطن کا ادارہ. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو فورسز جن کو آج آپ طالبان کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان والے جن کو آپ کہتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ تھے نا، یہ لوگ اس ٹائپ کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو انوالو تھے، میرا ان کی طرف اشارہ تھا. خیر جناب، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. میرا اسٹیٹمنٹ پوری دنیا میں میں وزیر بھی تھا، وزیر مملکت تھا میں مذہبی امور. تو مجھے پھر الطاف حسین صاحب نے لندن بلایا. میں لندن گیا. تو اس لندن جانے سے ایک رات پہلے میرے پاس جنرل مشرف کا فون آیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بہت غصے میں کہ تم نے یہ کیا کیا. میں نے کہا جو میں نے آپ سے سنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا. تو انہوں نے فون پر بڑی مجھ سے تلخ لہجے میں بات کی اور مجھے گالی بھی دی انہوں نے. تو جواب میں بھی میں نے ان کو جواباً ویسی ہی چیز ان کو میں نے جو انہوں نے کہی وہ میں نے ان کو کہہ دی. تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے اور میں نے کہا کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میں اپنے بیان سے نہ پھرنے والا ہوں نہ، اور میں نے آج تک ضیاء الحق صاحب کا اسٹیٹمنٹ واپس نہیں لیا کروں. میں نے جو کہا ہے وہ میں نے کہا ہے، یہ بالکل تھی بات، یہ درست ہے. تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے میں الطاف حسین صاحب سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کر لیں آپ کو جس سے بات کرنی. میں ویسے بھی جا رہا ہوں صبح لندن. تو میں پھر لندن گیا. لندن پہنچا تو وہاں پر بھی ہماری ایک عدالت لگی. وہاں ہوتے ہیں لوگ رابطہ کمیٹی کے، انہوں نے لگائی. خیر میری بات کو الطاف حسین صاحب نے صرف سمجھا، باقی کسی نہیں سمجھا. اور الطاف حسین صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے صحیح کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صحیح کہا. باقی لوگ سب میرے خلاف تھے، رابطہ کمیٹی کے جتنے لوگ تھے مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے شروع دن سے. تو انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن الطاف حسین صاحب نے سو یہ کہا کہ آپ نے صحیح کہا. پھر میں یعنی جب میں ڈٹا رہا اپنے اسٹیٹمنٹ پر تو یہاں حکومت بھی تھوڑی پریشان ہوئی. فون کیا لندن، میرا موبائل رومنگ پہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا میں دے بھی نہیں رہا ہوں، آپ کو کس نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں؟ کہ نہیں یہاں میڈیا میں خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ آپ دے رہے ہیں اور ہم نے آپ سے کہا ہے. نہیں آپ رہیں وزیر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ پھر آئیں گے بات کریں گے. میں نے کہا جی میں دے بھی نہیں رہا ہوں استعفیٰ، اور میں اس طرح دیتا بھی نہیں ہوں کسی کی خواہش پر. دوں گا تو ہاں دکھاؤں گا تو بتا کے دوں گا میں، اور مقصد بھی ہونا چاہیے. میں پھر واپس آیا اور جب میں واپس پہنچا تو میں اب آپ کو جو بات اصل راز کی جو بات تھی وہ بتاتا ہوں. جب میں واپس آیا تو گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا تھا پھر دوسرے دن، عشرت العباس صاحب نے. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں الطاف بھائی سے میں آپ کی چھٹی لے لوں گا. الطاف حسین صاحب مجھے جان نہیں دینا چاہ رہے تھے. ان کو یہ خیال تھا کہ شاید میری جان کو خطرہ ہو جائے گا اور کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا. تو انہوں نے کہا آپ یہاں رک جائیں. تو عشرت العباس صاحب نے فون کر کے کہا نہیں آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی وہ تو قائد تحریک کا حکم ہے، آپ نہیں آ سکتے. میں کہا ان سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کر لیں ان سے بات. خیر انہوں نے ان کو راضی کیا، مگر وہ کسی سے راضی نہیں ہوتے تھے. الطاف حسین مجھ سے ہی ہوئے. وہ میں نے ان کو جب کہا، مجھے وہ ایک زمانے میں بہت چاہتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے. میں ان کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ میرے بال کاٹا کرتے تھے. میرے ہمیشہ بال لندن میں جب میرا تو انہوں نے ہی کاٹے ہیں. اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا بنا کر کھلایا انہوں نے، اور میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا. بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی میری ان سے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے بات. تو شاپنگ کرنے وہ میرے ساتھ عموماً جاتے تھے، ٹائی وائی کپڑے یہ وہ لینے کے لیے. تو ہم نکلتے تھے، واک کرنے میرے ساتھ جاتے تھے. میری سالگرہ مناتے تھے وہ 5 جولائی کو. یہ سارے کام وہ کرتے تھے. یہ ان کو کسی کو نہیں پتا ہے، ان کو میں رابطہ کمیٹی وغیرہ جانتے نہیں ہیں لوگ ہمارا کیا گہرا تعلق. لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آئی تو نہ ہم نے سالگرہ دیکھی، نہ ہم نے بال کٹنے دیکھے، نہ ہم نے کوئی اور تعلق دیکھا.
ہم نے کہا رسول ہیں تو سب کچھ ہے، الطاف حسین صاحب کی کوئی ادھر ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، تو وہ چیز پھر ہم نے چھوڑ دی تھی۔ تو خیر وہ جب میں کراچی آیا تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں تو کراچی پہنچ رہا تھا لندن سے، مجھے نہیں پتا جہاز میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے دوران ڈیولپمنٹ کیا ہوئی۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں سیدھا اترتے ہی میں نے گورنر ہاؤس فون کیا، نے کہا فوراً یہاں آ جائیں۔ میں پہنچا تو پرویز مشرف صاحب آئے ہوئے تھے، دورے پہ آئے ہوئے تھے، تو یہ میرا ان سے اس ٹیلی فون کے بعد پہلی آمنا سامنا ملاقات تھی۔ انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور شرط العباد صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور راز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ آیا تھا تقریباً 35 علماء کرام کا مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں، وہ میرے کہنے پہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، میں نے ان کو تیار کیا تھا، میں نے کنونس کیا تھا، اور اس فتوے کے آنے کا میرا ہی کام تھا اس کے پیچھے سارا۔ اور جب یہ فتویٰ آیا تھا، سب سے پہلا فتویٰ تھا اور کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، مفتی منیب نے دیا تھا، میں نے ان کو کنونس کیا تھا، ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا، اور اس فتوے کے آنے کے بعد میرا اسٹیٹمنٹ لیا تھا میڈیا نے، جس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ خودکش حملے ویسے پوری دنیا میں ناجائز ہیں لیکن فلسطین میں جائز ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ تھا میرا اس وقت۔ اچھا، اس میں تناظر کچھ اور تھا، میری ہر بات کو اصل میں اگر آپ گہرائی میں جاتے ہیں، اگر اس کو صرف آپ لائن لے لیں تو پھر بڑی خطرناک ہے۔ یہ تھا کہ بھئی آپ جو فلسطینیوں پہ نہتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اسرائیلی ٹینک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ یعنی گولیوں سے اڑا دیتے ہو، تو پتھر مارنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کیا کریں، ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ ہے بھی نہیں کہ وہ، اور پھر ان کی زمین کی لڑائی ہے اور جنگ ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ وہ میں نے ذرا ازراہ تفنن وہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیا تھا تاکہ یہ احساس ہو کہ خودکش حملے کے پیچھے مطلب جڑ کیا ہے نا، اس تک بھی پہنچے آپ۔ تو وہ بھی مشرف صاحب کو اسٹیٹمنٹ یاد تھا میرا، اس پہ بھی بڑا ہنگامہ ہوا تھا پوری دنیا میں۔ کانڈولیزا رائس تو چیخی تھی مشرف صاحب کو فون کر کے، تمہارا منسٹر آف اسٹیٹ کیا کر رہا ہے، یہ مشرف صاحب نے ہی مجھے بتایا تھا۔ تو خیر میں جب میں آیا تو گورنر ہاؤس میں مجھے ملے، تو اندر کمرے میں لے گئے، صرف میں اور مشرف صاحب اور کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے شکوہ کیا، میں نے کہا جی آپ کی بات سے مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ اندر لوگ ہیں جو آپ کو قتل کر رہے ہیں، وہ ہیں لیکن تمہیں کہنا نہیں چاہیے تھا، میری جان کو مزید خطرات لاحق ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری قوتیں اب الرٹ ہو جائیں گی، کوئی بھی واقعہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کی جس سے اس وقت میرے دل میں ان کی قدر بڑی تھی۔ مشرف صاحب نے مجھ سے کہا کہ جب تم نے یہ کہا کہ فلسطین میں خودکش حملے جائز ہیں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے فلسطین میں، اور مجھے اگر میرا بس چلتا تو میں بھی بم باندھ کے لیٹ جاتا جا کے ٹینک کے نیچے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، کہنے لگا ہاں، لیکن ہمیں پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، ہمارے دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں، لہٰذا کہتے وقت بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ اگر مجھ سے پوچھو تو میں بھی اسرائیلی ٹینک کے نیچے جا کر لیٹ جاؤں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے تو فوجی لیٹیں، یعنی انہوں نے 65 کا حوالہ، اس دن میری بڑی قدر ان کے دل میں ہوئی تھی۔ میں نے یار آدمی تو صحیح ہے، مطلب یہ کہ تھوڑا سا مصلحت پسند ہے، آدمی تو صحیح ہے۔ تو میں نے پھر اندر ان سے بڑی معذرت چاہی تھی، اور پھر وہ مجھے انہوں نے میرے ماتھے پہ پیار کیا تھا اور ہاتھ پکڑ کے سامنے لائے تھے، اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا حامد جاوید شرط العباد عامر کہیں نہیں جا رہا ہے، یہ بالکل وزیر ہے، یہ رہے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو ہونا تھا اور میڈیا کو بتایا جائے سب کچھ۔